محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، آج 14ویں سالانہ عظمت رسول کانفرنس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی انعقاد پذیر ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ کے مرکز کراچی آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ میں۔ ہر سال کی طرح آج اس محفل میں سرور کونین تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی ولادت کی مناسبت سے جو ہم یہ محفل سجاتے ہیں، یہ تسلسل سے 14ویں سالانہ محفل ہے۔ 2011 میں اس کا آغاز کیا تھا اور آج 2022، اور اس سے پہلے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ 2008 سے باقاعدہ اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، پھر 2011 میں فارمیٹ چینج ہوا، پھر اس طرح، لیکن یہ تسلسل سے ہونے والی محفل۔ معزز سامعین کرام، بس ڈاکٹر صاحب کے دیے گئے ابتدائیے میں سے 2-3 پوائنٹ میں نے کاغذ پہ یہاں لکھے ہیں، وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ انہی کے ابتدائیے میں سے 2 پوائنٹ میں نے نکالے ہیں، وہی میرا آج کا خطاب ہے۔ مختصر خطاب ہے، ایک علمی نکتہ بس، پر اس کے بعد پھر اپنے فارمیٹ کی طرف آئیں گے آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ آج کا دن جو ہے 12 ربیع الاول، وہ حضور کی ولادت کا دن ہے۔ کیا دن ہے؟ ولادت ظاہری۔ حضور اس دنیا میں عالم اجسام میں، عالم ناسوت میں مجسم شکل میں تشریف لائے گا، بس یہ ہے مین۔ عالم ناسوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسم شکل میں آپ تشریف لائے۔ یہ حضور کی ذات کا ایک پہلو ہے، لیکن اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی، اس بات کا تھوڑا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور قرآن میں کیا فرمایا، کیوں بھیجا گیا ہے نبی پاک کو؟ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر، اور کیا بنا کر بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے۔ کس کے لیے رحمت؟ کل عالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کب بھیجا؟ 12 ربیع الاول کو۔ کہاں بھیجا؟ رحمت بنا کر کہاں بھیجا؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عالم ناسوت میں بھیجا۔ رحمت بنا کر کہاں بھیجا؟ عالم ناسوت میں بھیجا۔ اچھا، 12 ربیع الاول کو عالم ناسوت میں بھیجا، تو جو دیگر عالم ہے اس میں کب بھیجا؟ جشن عید میلاد النبی کا تعلق عالم ناسوت سے ہے نا، دیگر عالموں سے تو نہیں ہے۔
یہ علمی نقطہ ہے، انتہائی علمی. تو یہ نقطہ جو ہے یہ سمجھیں. 12 ربیع الاول عالم ناسوت سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے، حضور اس وقت بھی موجود تھے جب آدم ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے، مٹی گارے میں تھے حضور کی حدیث کے مطابق. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس سے بھی ایک اوپر کی بات ہے، وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق راوی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ابھی دنیا میں، کائنات میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے. انسان تو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نا انسانوں کا سلسلہ. تو یعنی ابھی فرشتے بھی نہیں تھے، ابھی جنات بھی نہیں تھے. تو نبی پاک فرماتے ہیں میں جب بھی نبی تھا سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا. اور ایک اور بات جو فرماتے ہیں نبی پاک کہ اللہ رب العزت، اللہ کیا ہے؟ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے پہلا سجدہ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ ہے. پہلا سجدہ، یعنی رب کو سب سے پہلے رب کہنے والا اور سب سے پہلے اس کو سجدہ کرنے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. 700 سال بعد پھر دیگر مخلوقات وجود میں آئیں. 700 سال. اب وہ 700 سال یہ والے نہیں، عالم اجسام اور عالم ناسوت والے نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ 700 سال کا دورانیہ کیا ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ 700 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والی ذات صرف ایک تھی، وہ تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی کچھ وجود میں نہیں آیا سوائے ایک اللہ ہے اور ایک اس کی عبادت کرنے والا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. ابھی ہے ہی کچھ نہیں، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فلک، نہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کی ذات کی. اور اس کی عبادت اور اس کو سجدے کرنے والی ایک ذات ہے. یہ دو ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی. اب یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو بات ہم نے کر دی حدیث سے. اس کو کہیں گے کیا؟ اب سنیں. معراج پر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کون لے کے گیا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کون لے کے گیا؟ جبریل امین. پھر وہاں امامت ہوئی، وہاں سے پھر تشریف لے گئے، پھر مختلف آسمانوں پر انبیاء کے ساتھ ملاقات کرتے کرتے کرتے، اور کہاں جا کے معاملہ رکا؟ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل امین نے کیا کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. کس کے پر جل جائیں گے؟ جو روز وہی لے کے آتا تھا. وہ وہی کہاں سے لے کے آتا تھا؟ اب سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، وہ وہی سدرۃ المنتہا سے لے کے آتا تھا. سدرۃ المنتہا آخر، عروج، منتہا وہ مقام جو انتہا ہے. جبرائیل امین جو وہی لے کے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کس مقام سے لے کے آتے تھے؟ ایزیوم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، سدرۃ المنتہا سے لے کے آتے ہوں گے نا، اس سے آگے تو پھر پر جل رہے ہیں، جبکہ وہی ہیں لے تو وہی آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے خود تشریف لے کے جائیں گے. یہاں سے آگے جاؤں گا تو پر جلیں گے. وہی کہاں سے لاتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسی مقام سے لاتے ہوں گے. اگر میکسیمم اوپر چلے جائیں تو اس سے آگے تو نہیں جاتے ہوں گے. تو وہی کہاں سے آتی ہوگی؟ سدرۃ المنتہا سے وہی آتی ہوگی. ایزیوم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اب یہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا مقام ہے؟ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے عالم خلق. عالم خلق
اور ایک ہے عالم امر. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ عالم خلق کی انتہا ہے. عالم خلق کی انتہا. مخلوقات، جمی مخلوقات یعنی فرشتے، جنات اور انسان اور ان کے تمام طبقات، یہ ان کی انتہا ہے کیونکہ یہ عالم خلق ہے. عالم خلق کی انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عالم امر. یہ جنت دوزخ بھی عالم خلق ہے. او بھائی سمجھو بات کو، جنت دوزخ یہ بھی عالم خلق ہے. ہر چیز عالم خلق میں آتی ہے، نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی، دکھنے والی، نہ دکھنے والی، یہ تمام چیزیں جن کا وجود کا ذکر ہے وہ عالم خلق ہے. چوتھا آسمان، تیسرا، یہ وہ جنت، سب کچھ عالم خلق ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی عالم خلق میں ہیں. کوئی تیسرے آسمان پہ ہے، کوئی چوتھے آسمان پہ ہے، کوئی 5 میں، کوئی 7، یہ تمام عالم خلق میں ہیں. سدرۃ المنتہا اور یہ تمام کیا ہیں؟ یہ عالم خلق ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عالم خلق میں ہیں. کہیں آئیں گے اپنے وقت پہ. کہاں ہیں؟ عالم خلق میں ہیں، اپنے وقت پر آ جائیں گے. نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بلایا؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ بنے. کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور پر. کوہ طور پر جا کے کیا کرتے تھے؟ بات کرتے تھے. تو وہ جو کلام کرتے تھے وہ کہاں رہ کے کرتے تھے؟ عالم خلق میں رہ کے کرتے تھے. عالم خلق سے باہر نہیں نکلنے دیا. عالم خلق میں رہ کے میرے سے بات کرو. عالم خلق میں رکھ کے بھی ان کو کلیم اللہ بنا دیا. لیکن اپنے محبوب کے لیے کیا فرمایا کہ نہیں، آپ سے ملاقات عالم خلق میں نہیں ہوگی، عالم امر میں کروں گا. عالم خلق میں نہیں کروں گا، عالم امر میں کروں گا. سدرۃ المنتہا جہاں ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے عالم امر شروع ہو جاتا ہے. معراج کیا ہے؟ یہ ہے عالم امر کی سیر. یہ سیر سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو عطا نہیں ہوئی، کیونکہ عالم امر میں صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور یہ ملاقات پہلی نہیں تھی. بھئی 700 سال سجدے کرتے رہے تو کس عالم میں رہے تھے؟ دیکھیں، اب میرے ذہن میں مضمون اتر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، میں کیا کروں؟ بات کمپلیٹ بھی کرنی ہے. اس موضوع پر میں بات شروع کروں صبح فجر ہو جائے گی. 700 سال وہ جو سجدے کرتے رہے وہ کہاں کرتے رہے؟ عالم امر میں. اچھا، آدم کو کہاں سے نکالا؟ آدم کو کہاں سے نکالا؟ جنت سے. جنت کیا ہے؟ عالم خلق ہے. جنت سے نکالا اور کہا دنیا میں جاؤ، اب محنت کرو. پہلے تو زندہ رہنے کے لیے محنت کرو. یعنی جو عام مسلمان، عام اولاد آدم ہیں، وہ صرف اپنے روح اور جسم کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے، لگژریز میں قائم رکھنے کے لیے، آسائشوں میں قائم رکھنے کے لیے، تنگی، خوشی، ہر طرح صرف اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ صبح شام پاگلوں کی طرح محنت کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. دوسری طرف آ جائیں، اب آگے مومنین، متقین، پرہیزگار، اچھے مسلمان، اہل ایمان. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ جو کر رہے ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اوراد و وظائف، چلے، وظیفے، مجاہدات، ریاضات، وہ سب کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ صرف اس کے لیے کہ جہاں سے نکالا گیا تھا وہاں پہنچ جائیں. کہاں سے نکالا تھا؟ جنت سے. واپس کہاں چلے جائیں؟ جنت میں. یعنی تمام مشقتیں
तमाम मुशक्क़तें किसके लिए हैं? अपने घर वापस जाने के लिए, अपने देश में वापस जाने के लिए, जहां से निकाले गए थे वहां वापस जाने के लिए तमाम मुशक्क़तें हैं। तमाम नेक अमाल की बुनियाद में वो मुशक्क़त और वो तमाम मेहनत और तमाम जो कुछ भी है, उसकी बुनियाद क्या है? कि वो मिल जाए जो हमसे वापस लिया गया था। क्या मिल जाए? जन्नत मिल जाए। और तमाम अंबिया को वहीं पहुंचा दिया जाएगा, तमाम औलाद आदम को वहीं पहुंचा दिया गया, मतलब पहुंचा दिया जाएगा। जो भी जिसका मेरिट बनेगा, जन्नत दोज़ख, जो भी आलम खल्क में ही रहना ना। अगर दोज़ख में है तो भी आलम खल्क में है, अगर जन्नत में है तो भी आलम खल्क में है, कब्र में है तो भी आलम खल्क है, ये तमाम उसी में है। लेकिन जिसको जहां से भेजा था उसको वहां वापस बुलाया। भाई आदम को तो आलम अमर से नहीं ना, उसको आलम खल्क से अल्लाह ताला ने भेज दिया था यहां, और वापस तमाम अंबिया को जन्नत में अल्लाह ताला जमा करेगा। लेकिन अपने महबूब को अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, आपसे मुलाकात होगी, 1 on 1 मुलाकात होगी। कहां होगी? जहां मेरे और आपके अलावा फिर कोई नहीं होगा। अल्लाह के अलावा जहां कोई ना हो, अल्लाह के अलावा जहां कोई ना हो, उसे आलम अमर कहते हैं। और जहां अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हों उसे आलम खल्क कहते हैं। अल्लाह ताला चाहे आलम खल्क में आ जाए, आलम अमर में रहे, अल्लाह ताला तो हर जर्रे जर्रे में मौजूद है ना, तो कैद नहीं लगा सकते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज क्यों क्या है? इसे अल्लाह ताला से जी बातचीत, मुलाकात, और सिदरतुल मुंतहा जी इससे आगे पर जिब्रील के पर जलते हैं। इसलिए जलते हैं कि तुम लोगों को मैंने अभी पैदा नहीं किया था। एक मुकाम वो था जहां मैं और मेरा महबूब हुआ करते थे। आज की मुलाकात हम वहीं करेंगे जहां फिर कोई भी नहीं होगा। यानी ये वो दौर होगा, ये उस दौर की यादें ताज़ा हो जाएंगी जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था। हम कहते हैं ना, माजी की कुछ यादें ताज़ा करें, कुछ ऐसी जगह मुलाकात करें कि माजी की यादें ताज़ा हो जाएं अपनी शान के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई, क्या? कि आ जाएं वहां कि जहां मेरे और आपके अलावा कोई ना हो। और ये वो जगह है जहां हमने एक लंबा अरसा साथ गुजारा है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे फिर जो किलो काल शुरू हुआ है, ये बात का मसला है। आओ माजी की तरफ, आओ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये है मिराज, हजूर को आलम अमर में वापस बुलाना, आलम अमर में वापस बुलाना। और मजे की बात ये, आलम अमर में वापस बुलाना, लेकिन जिसमें अतहर के साथ बुलाना। यानी खल्क की हुई चीज को अमर में लेके जाना। अपनी तख्लीक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजस्सम शक्ल में जब है, मुजस्सम है, जिस्म की सूरत में है, तो क्या है? खल्क को अमर में लेके जाना, ये मिराज है। और वेरी फर्स्ट टाइम ये हुआ है, वेरी फर्स्ट टाइम। जब पहले आलम अमर में थे तो उस वक्त अल्लाह का नूर थे, उस वक्त अल्लाह का नूर थे। उस वक्त अमर में होना कोई बड़ी बात ना थी। उस वक्त अमर में होना, आलम अमर में होना कोई बड़ी बात ना थी। क्यों? अल्लाह के नूर थे। लेकिन उस नूर के साथ जिस्म को लेके दोबारा अमर में जाना, ये मिराज है, ये अरूज है, ये कमाल है कि खल्क की चीज को अमर में लेके जाना और दोबारा अमर से वापस उसी तरह लेके आना कि जिस्म के साथ गए, कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है। ये मिराज है। तो बस ये डॉक्टर साहब के इब्तदाइये में से 2 नुक्ते मैंने कागज पे लिखे थे, मैंने कहा इस पर बात हो जाए। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? रहमत बना के भेजा, भेज दिया।
23 साल ज़िंदगी के गुजार दिए, उसमें जंगें हुई, फतूहात हुई, दंदान मुबारक शहीद हुए, अजीज़ व अकारब शहीद हुए, अपने हाथों से अपने अजीज़ों की लाशें उठाईं, शैब अबी तालिब का वक्त गुजारा, पेट पर पत्थर बांधे, हिजरत की, ग़ज़वात किए, भूखे रहे, प्यासे रहे, तकलीफ़ें उठाईं, सब कुछ किया। ये सारा कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, जिसने इतना कुछ किया और एंड पे वो ये कहें कि मैंने जिंदगी में ये जो कुछ किया, ये जो कुछ किया, इसके बाद इसमें हासिल क्या हुआ जो मैं आपको दे रहा हूं। 23 साला दौरे नबूवत, इसमें मैंने जो भी मामूलात, जो कुछ भी किया, शब और रोज जो गुजारे, अब काम मुकम्मल हो गया है। लिहाजा इस तकमील के बाद जो चीज मैं आपको देने लगा हूं वो ये है। हजूर ने क्या फरमाया? दीन मुकम्मल हो गया है, लिहाजा अब वक्त रुखसत आ गया है। आपको अपनी पूरी जिंदगी में से जो कमाया या जो भी हासिल किया, या आपको देने के लिए अल्लाह ने जो मुझे अता किया, वो अब आपके हवाले करने लगा हूं। ये लो, ये है वो हासिल शुदा चीज जो मेरी बैसत के बायस, बैसत और नबूवत के बायस मुझे मिली है, अता की है और मैंने आपको देनी है। मेरी विरासत है। पूरे मिशन का जो समर है वो ये है। वो क्या है? दो चीजें, कि मैं दो चीजें देके जा रहा हूं आपको, इनको थाम लेना मजबूती से, फला पा जाओगे। एक कुरान और दूसरी अहले बैत। बात खत्म। ये मैंने बात बना ली है बैठे बैठे, हदीस बयान कर रहा हूं। एक शख्स की जिंदगी, पूरी जिंदगी कोई शख्स जिद्दोजहद करे, मेहनत करे, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करे और एंड पे बोले बेटा ये मैंने आपको दिया है, ये मैंने पूरी जिंदगी में ये कमाया, ये लो। या दूसरे लफ्जों में कोई शख्स मेहनत करे, सारी जिंदगी मेहनत करे, सारी जिंदगी मेहनत करे, तकलीफें उठाए और आजमाइशों में अपनी जिंदगी बसर करे और एंड पे अपनी औलाद को कहे कि बेटा ये मैं दो चीजें आपको देके जा रहा हूं। एक ये मैंने किताब लिखी थी, ये किताब है आपको देके जा रहा हूं, और एक भी ये मेरे घर वाले हैं। ये आम दुनियादार, आम बंदा कोई कहेगा तो शायद बात किसी और तरफ जाए। ये कौन फरमा रहा है? खातमुन नबिय्यीन, कि इनके बाद फिर खात्मा है नबूवत का, इसके बाद क़यामत तक फिर कोई दरवाजा नहीं खुलना, हदायत का दरवाजा बंद, वही की सूरत में, वलायत की सूरत में फिर चलता रहेगा क़यामत तक। और क्या फरमा रहे हैं? ये दो चीजें दे के जा रहा हूं, कुरान और अपनी इतरत, अहले बैत। इनको थाम लेना, फला पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस आलम नासूत में तशरीफ लाए, आलम अजसाम में तशरीफ लाए। क्या देने आए थे? अब यहां से सवाल यही पैदा होता है कि क्या देने आए थे भाई? यानी अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई, वजह तख्लीक कायनात है ना नबी पाक की जात। पूरी कायनात तख्लीक की, सारा कुछ करने कराने के बाद बड़ा एक लंबा स्क्रिप्ट आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी। और एंड पे क्या कह रहे हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद क्या फरमा रहे हैं कि ये है दो चीज़ों के लिए, ये पूरी कायनात का जो अल्लाह ताला ने
स्क्रिप्ट लिखा है, इन दो चीजों के लिए लिखा है, एक कुरान है और एक मेरी अहले बैत है। जिसको हम मामूली चीज समझते हैं, जिसको मामूली चीज समझते हैं, वो अर्क है, बुनियादी मकसद उस पूरी जिद्दोजहद का वो बता रहे हैं कि ये है। हाथ में कुरान और दिल में मुवद्दत अहले बैत, इसका नाम ईमान है। बाकी कुरान की तशरीह और ताबीर हजूर की हदीस हैं, हजूर की सुन्नत है, फिर वो ये सारा कुछ है। और वक्त के साथ उसके डाइल्यूट करके हमें काबिल अमल बनाकर पेश करना, ये औलिया का उसवा है। अपने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक सुन्नत को अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, वाबस्तगान को बताना कि ज़िंदगी इस तरह गुजारो, ये नबी पाक के तरीक़ के मुताबिक उसका अक्स कहलाएगा। ये औलिया का शेवा होता है, औलिया का असवा होता है। अगर कोई 1200 साल पहले के वली थे तो वो उस दौर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, सुन्नत के एन मुताबिक जो आज के। लेकिन अगर आज को बज़िद हो जाए कि मैंने 1400 साल पहले वाली सुन्नतें उसी तरह करनी है जिंदा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। दीन बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो बात समझ रहे हैं? आज ये है आज का बुनियादी पैगाम। बात करने का मकसद क्या है? 12 रबीउल अव्वल का ये बुनियादी मकसद। 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था? 12 रबीउल अव्वल को इस आलम नासूत में एक हस्ती तशरीफ लाई हमें दो चीजें देने के लिए। लो, ये है 12 रबीउल अव्वल का मकसद। 12 रबीउल अव्वल का मकसद क्या है? ये दो चीजें लेनी थी हमने, दो चीजें देने आए थे वो। एक कुरान और एक अपनी अहले बैत। ये है बुनियादी मकसद 12 रबीउल अव्वल का। बाकी तमाम चीजें इनके बाद हैं, बाकी सब कुछ इसके बाद आ जाता है। भाई अगर वजह तख्लीक कायनात नबी पाक की ज़ात हैं और अल्लाह ताला ने एक कायनात, बज़्म कायनात सजाई नबी पाक के लिए है। अब मैं बात समझा रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। बज़्म कायनात नबी पाक को या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई है, तो फिर कमोबेश हम कहते हैं ना, और थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर 1,23,999 फिर इसकी क्या जरूरत थी? 1,23,999 की क्या जरूरत थी? इन्हीं के लिए बनाई है, तो फिर स्क्रिप्ट कुछ और भी हो सकता था। अव्वल और आखिर ये हो जाते, सिर्फ यही होते, सिर्फ यही होते, न पीछे कुछ होता ना आगे कुछ होता, यही होते, और स्क्रिप्ट को किसी और अंदाज में अल्लाह ताला तख्लीक कर लेता। फिर 1,23,999 की क्या जरूरत थी? नहीं। इसी का नाम आलम असबाब है, इसी का नाम आलम नासूत है, इसी को मादी दुनिया कहते हैं। निज़ाम चलाना है ना, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, एक वज़न सजाई है। भाई अगर ये बड़ी लाइटें जल रही हैं तो ये कुमकमे लगाने की क्या जरूरत है? रोशनी तो ये दे रही है। भाई खूबसूरती सजाने के लिए बड़ी चीजें लगाई जाती हैं, बड़ा कुछ किया जाता है, सजाया है ना। सरदार भी तो बनाना था ना, दूल्हा बना के तो बराती भी तो बनाने थे। इसी तरह ये दो बुनियादी चीजें हैं, और बाकी क्या है? बाकी सब सजावट है। बाकी क्या है? बाकी सब सजावट है। हम सजावट का भी इनकार नहीं करते। हर चीज की अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत है, हर चीज की वैल्यू है, लेकिन मकसदियत को नहीं भूलना।
ایک چیز بنیادی مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد کے حصول کے لیے باقی بہت ساری چیزیں ساتھ جڑی ہوتی ہیں، وہ اسکرپٹ کا حصہ ہوتی ہیں۔ کسی بھی ڈرامے فلم کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے، باقی تمام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب ساتھ ضروری ہیں، وہ بھی جن کے ایکسٹراز بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سب کی ویلیو اور سب کی اہمیت ہے، سب کچھ ساتھ، لیکن ہر چیز کو ویلیو اس کی حیثیت اور اس کے مطابق دینا، یہ عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ ایک چیز کا مقصدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس صحیح ہے، اللہ کے نظام کا حصہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں فوکس کر رہا ہوں مقصدیت کو۔ 12 ربیع الاول اور حضور کی ولادت باسعادت کی مقصدیت میں کیا آتا ہے؟ حضور کے فرمان کے مطابق قرآن اور اہل بیت، بس یہ ہے 12 ربیع الاول کا مقصد۔ اس کے بعد جو جمع تفریق کرنی ہے کرتے رہو، اپنے ذوق کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، یا اپنے بغض کے مطابق۔ بریکٹ میں نے یہ بات بھی کر دی، پھر جو جمع تفریق کرنی کر لو تم، اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر خود بخود کریکٹ کر دے گا ہر چیز۔ غلط فارمولہ لگاؤ گے تم، لگا لو غلط فارمولے، تم غلط فارمولے لگاؤ، لیکن جو خدائی کمپیوٹر ہے نا وہ غلط فارمولے کو اڑا کے رکھ دے گا۔ جب سوال کا نتیجہ غلط ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ فارمولہ کہیں غلط لگایا گیا ہے، اس لیے جواب صحیح نہیں آ رہا۔ میتھمیٹکس کا اصول ہے کہ کہیں آپ نے فارمولہ غلط پٹ کر دیا ہے تو کبھی جواب درست نہیں آئے گا۔ یہ جو غلط فارمولے لگاتے ہیں نا، یہ لگا لیں جتنے فارمولے لگانے انہوں نے غلط، اللہ کا نظام آٹو کریکٹ پہ چل رہا ہے۔ آپ اندراج کرتے چلے جائیں، ٹائپنگ کرتے جائیں، فارمولے اور اپنی فگرز ڈالتے جائیں، وہ قبول کرتا جائے گا، کمپیوٹر کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، جتنا ڈالنا ہے، جتنا ٹائپ کرنا ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، وہ قبول کرتا جائے گا آپ کی رائٹنگ۔ لیکن جیسے ہی آپ انٹر کا بٹن دباؤ گے ایرر آ جائے گا۔ انٹر کا بٹن دبائیں آپ، اس سے پہلے جو کرنا ہے کرتے جاؤ، وہ آپ کو روکے گا نہیں، کمپیوٹر وہ آپ کو نہیں روکے گا، کرتے جاؤ، ساری زندگی ٹائپنگ کرتے جاؤ، وہ نہیں روکے گا۔ انٹر مارو گے تو فوراً ایرر آ جائے گا۔ ساری زندگی تم تقریریں کرتے رہو، تحریریں لکھتے رہو، دلیلیں دیتے رہو، غلط انٹرپریٹیشن کرتے رہو، قرآن و حدیث کی جو مرضی تم کرتے رہو، انٹر کا بٹن دبے گا تو پتہ چلے گا۔ وہ انٹر کا بٹن کیا ہے؟ جب تمہیں انٹر کر دیا جائے گا، وہ جب انٹر کا بٹن دبے گا تو پتہ چلے گا جب ایرر آ جائے گا۔ کیوں؟ کہ فارمولے غلط پٹ کرتے رہے ہو تم نے فارمولے غلط۔ فارمولہ یہ ہے قرآن اور اہل بیت، یہ ہے صحیح فارمولہ، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سپورٹیو ہیں۔ ایک مین فارمولہ ہوتا ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ رولز اور اصول ہوتے ہیں۔ فارمولہ الگ چیز ہے، رولز الگ چیز ہیں۔ الجبرے میں ایک فارمولہ ہوتا ہے، اسی طرح دیگر ایکویشنز ہوتی ہیں، باقی اس کے اصول ہوتے ہیں۔ اصولوں کے بھی پابند رہیں، اصولوں کے بھی پابند رہیں، لیکن فارمولہ غلط پٹ مت کریں۔ میں نے آپ کو فارمولہ بھی بتا دیا اور باقی تمام چیزیں اصولوں میں آتی ہیں۔ ان اصولوں میں کیا ہے؟ اس میں پھر تعظیم صحابہ ہے، ادب صحابہ ہے، اطاعت صحابہ ہے، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء صالحین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اصفیاء کی، ان تمام کی محبت، ادب، یہ اصول ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اصول ہیں۔ اصول غلط کریں گے تب بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اصول بھی نہیں چھوڑنا، اصول بھی نہیں چھوڑنا، اور فارمولہ بھی صحیح رکھنا ہے۔ فارمولہ بنیاد ہوتی ہے، اصول آگے اس کو بڑھانے کے لیے، اس پورے اینڈ تک لے جانے کے لیے وہ گائیڈ لائن ہوتی ہے۔
تو یاد رکھیے گا، کبھی بھی غلط فارمولا کہیں ونڈو میں ڈالنے کی کوشش کرے، کمپیوٹر دماغ کے کمپیوٹر میں کوئی غلط فارمولا پٹ کرے تو کیا ہے، آپ کرتے چلے جاؤ، کوئی کھینچنے والا نہیں ہے ڈور سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی ڈور کھینچنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب جتنا آپ کر لیں اینڈ پہ انٹر دبانا ہی پڑے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہے انٹر، لگ جائے گا پتا کس کی ونڈو میں غلط فارمولا پٹ کر دیا تھا استاد نے، تو کس کی ونڈو میں صحیح فارمولا ڈالا تھا۔ یہ استاد نے اگر غلط فارمولا بتا دیا تو اس میں اسٹوڈنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، استاد نے غلط فارمولا بتا دیا تو اسٹوڈنٹ تو بیچارہ اسی کے مطابق کوشش کرے گا جواب نکالنے کی، اینڈ پہ ایرر آ جائے گا۔ تو بھائیو، استاد صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ہے استاد کامل۔ ان سے بڑا کوئی استاد ہے کسی کا؟ کوئی ہے کسی کا استاد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا استاد کون ہے؟ وہ استاد ہمیں فارمولا بتا رہے ہیں یہ والا، وہ یہ فارمولا بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ یہ فارمولا بتا رہے ہیں، وہ من کنت مولا کا فارمولا بتا رہے ہیں۔ وہ نفاق سے بچنے کے لیے علی کی محبت کو لازمی قرار دے رہے ہیں، وہ علی کو دیکھنا عبادت قرار دے رہے ہیں، اور ہم کوئی اور فارمولے ونڈو میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈال لو، چلا لو، جب تک چلانا ہے، انٹر دبے گا تو لگ پتہ جائے گا، جب ایرر آئے گا اس کے بعد پروسیس آگے نہیں بڑھے گا۔ تو میرے خیال سے آج 12 ربیع الاول پہ یہ جو پیغام آپ کو ملا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی آپ پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ونڈو میں اس طرح کے غلط فارمولوں کو ریموو کرنا چاہے گا تو میرے خیال سے بڑی کمپریہنسو قسم کی میں نے آپ کو بات سمجھا دیا۔ میں نے بھی آج آپ کو ایک فارمولا سمجھا دیا ہے 12 ربیع الاول والے دن، پلے باندھ لیں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں باندھیں گے لگے رہو، پھر لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر آٹو کریکٹ پہ ہے، دیکھیں گے پھر کون کس کو بچاتا ہے، کون کس کو بچاتا ہے۔ بچانے والے خود بیچارے پھنسے بیٹھے ہوں گے، وہ خود پھنسے ہوں گے۔ شفاعت جو ہے وہ نصیب انہی کو ہوگی جو فارمولا صحیح لگائیں گے اپنی ونڈو میں۔ جن کے فارمولے غلط ہوں گے وہ پھر اللہ جانے اور ان کا رسول جانے، میں یا آپ ہم اس پر کلام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب کا یہ جو حصہ تھا آج کے دن کی مناسبت سے، فی البدی میں نے ڈاکٹر صاحب نے کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ دیے تو میں نے بات کر لی۔ اب میں آتا ہوں دوسرے حصے کی طرف۔ خطاب مکمل ہو گیا فارمیٹ کے دوسرے حصے میں، محفل کے فارمیٹ کے مطابق ہم دوسرے حصے میں شریک ہونے لگے ہیں اب، اور اس کے بعد پھر محفل نعت اور پھر اختتام کی طرف جائیں گے۔ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور